أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تمام قسم کی تعریف و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین اکرام، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جب تک اس دار فانی کے اندر زندہ رہیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، برائیوں سے دور رہیں، تاکہ مرنے کے بعد قبر کے اندر چین و سکون سے رہ سکیں اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ سکیں اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو سکیں۔ محترم حضرات، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ کے عذاب سے بچ جانا، اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو جانا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم بھی آخرت کی فکر کریں، اس کے لیے تیاری کریں، محنت اور کوشش کریں جہنم سے بچنے کی اور جنت پانے کی۔ سامعین کرام، آج ہم یہ جانیں گے کہ وہ کون سے گھر ہیں جو قبرستان کی طرح ہیں۔ آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح ہے: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة۔ صحیح مسلم کتاب الصلاة المسافرین، حدیث نمبر 1824۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ محترم حضرات، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے میرے امت کے لوگوں، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا، یعنی تم اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، نوافل پڑھنا، یہ سب جب کرو گے اپنے گھروں کے اندر تو وہ گھر قبرستان کی طرح نہیں ہیں۔ لیکن اگر تم اپنے گھروں کے اندر نہ نوافل پڑھو گے، نہ قرآن مجید کی تلاوت کرو گے، نہ اللہ کا ذکر کرو گے، تو یقیناً ایسے گھر قبرستان کی طرح ہیں۔ اس لیے کہ قبرستان کے اندر عبادتیں نہیں کی جاتی ہیں، وہاں نہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نہ وہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نہ وہاں نوافل ادا کی جاتی ہیں۔ تو مسلمانوں، اپنے گھروں کو قبرستان کی طرح نہ بناؤ، اپنے گھروں کو گھر بناؤ، اور گھر تب بنے گا جب گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی، اللہ کا ذکر ہوگا، گھروں میں نوافل پڑھی جائیں گے، تب وہ گھر بنیں گے، ورنہ ایسے گھر قبرستان کی طرح ہیں۔ اب فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، فیصلہ ہم کو اور آپ کو کرنا ہے کہ ہم اپنے گھروں کو قبرستان بنائیں، یعنی قبرستان کی طرح بنا لیں، یا اپنے گھروں کو گھر بنائیں۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے اپنے گھروں کے اندر نوافل پڑھنے
قرآن کی تلاوت کرنے اور ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جب تک اس دار فانی کے اندر زندہ رکھ، ایمان پہ زندہ رکھ، اور جب ہمیں اٹھانا تو اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کی زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری رکھنا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔